بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ نزول وحی کی کیفیت میں مشقت کو رکھنے کی وجہ۔ اللہ اگر چاہیں تو ان کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ وحی اس طرح نازل فرمائے کہ اس میں مشقت نہ ہو، لیکن اللہ نے وحی کی عظمت، وحی کے جلال اور وحی کی کیفیت کو ایسا بنایا کہ وہ مشقت سے حاصل ہو، کیونکہ جو چیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی اس کیفیت میں ہے، یعنی یوں تو ہر انسان کو دنیا میں جو بھی مشکل و تکلیف ہو اس پر اجر ملتا ہے، اور اگر یہ مشقت اللہ کے راستے اور دین کے کام میں ہو تو اس اجر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مشقت اگر پیغمبر کو پہنچ رہی ہو تو اس کے اجر اور درجات میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ وحی کی مشقت بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کا ذریعہ تھی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا مصلحتیں ہوں گی، ہماری چھوٹی سی عقل کہاں تک اس کا ادراک کر سکتی ہے، اور مصلحتوں کا علم باری تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ اللہ